بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں بتاؤں گا قرآن مجید کے اندر دو ایسے کلمات ہیں جن کے پڑھنے میں ادا کرنے میں لوگوں کو غلط فہمی یا کنفیوژن ہوتی ہے، اور ان میں سے ایک کلمہ ایسا ہے جس کے بارے میں بہت شارٹ بھی بنا چکا ہوں اور ایک ویڈیو بھی بنا چکا ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ان دو کلمات کے بارے میں۔ آپ دیکھیے یہاں پر یہ انا، اور یہاں دیکھیے آپ جاءنا۔ اب ان دونوں کے پڑھنے میں بے شمار لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں سوالات بھی آتے ہیں۔ اگرچہ میں ویڈیو بھی اس کلمے کے بارے میں، یہ جو انا ہے، اس کے بارے میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ آپ میں سے اگر وہ ویڈیو کسی نے نہیں دیکھی ہے تو لیسن نمبر 36 انا کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ ویڈیو موجود ہے، وہ آپ دیکھ لیں تاکہ پتہ چلے کہ انا کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ان دونوں کلموں میں جو نون کے ساتھ الف آیا ہے، یہاں دیکھیے یہ انا، نون کے بعد جو الف ہے، اس کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اور جا انا، نون کے ساتھ جو الف ہے، اس کو پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے۔ سوالات لوگ کیا کرتے ہیں، سوال یہ ہوتا ہے کہ اس میں تو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں الف کو، اور یہاں پڑھ رہے ہیں، اور ایک ہی لفظ جو ہے نا، یہ ہے کنفیوژن۔ یہ ہے کہ جب آپ دونوں کو کمبائن کریں گے، ایک ہی لفظ بنائیں گے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس میں شک بھی ہوگا اور آپ کو غلط فہمی بھی ہوگی کہ یہاں تو ہم الف کو نہیں پڑھ رہے ہیں، یا الف کو کیوں پڑھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دونوں کلمات تفصیل کے ساتھ سمجھنے کے لیے قرآن مجید سے مثالوں میں دوں گا، فرق بھی محسوس کراؤں گا۔ ہمارے ساتھ سبق میں رہیں، پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو ان دونوں کلمات کا فرق اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ یہ انا اور جاءنا، ان میں فرق پہلے انا کو دیکھیے آپ، بالکل سمپل اور آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو انا لفظ ہے، یہ یاد رکھیں، اس کا معنی ہے انا مطلب میں، ٹھیک ہے نا؟ میں کے معنی ہے، ہم کے معنی نہیں ہے۔ اس لفظ کا قرآن مجید کے اندر پورے قرآن میں کسی جگہ پہ بھی اس کلمے کو انا نہیں پڑھا جاتا۔ یہ انا پورا لفظ ہے، 3 حروف پر مشتمل۔ یہ حمزہ، پہلے حمزہ ہے، الف نہیں ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ یہاں پر یہ الف کے اوپر زبر ہے، زبر آنے کی صورت میں یہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد نون ہے اور پھر الف ہے، تو 3 حروف پر مشتمل ایک کلمہ انا، یہ انا بن گیا، حمزہ نون الف۔ اس کلمے کو قرآن مجید کے اندر انا پڑھا جاتا ہے۔ اس کا قاعدہ دیکھیں، لفظ انا میں جو نون کے بعد والا الف ہے، نون کے بعد والا الف جو ہے وہ نہیں پڑھا جاتا۔ یہی اس لفظ کا قانون اور قاعدہ ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ مجھ سے کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ بعض مقامات پر الف پڑھا جاتا ہے اور بعض پر نہیں پڑھا جاتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کنفیوز ہو رہے ہیں، آپ کو غلط فہمی ہے۔ یعنی غلط فہمی یہاں پر ہے، یہ دیکھیے آپ، یہ ہے نون الف، یہ کلمہ 2 حروف پر مشتمل ہے، اور یہ 3 حروف پر ہے۔ یہ جاء، 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 یہ کلمہ ہے، نا الگ ہے، نا الگ ہے۔ تو کسی نے سوال کیا ہے کہ بعض مقامات پڑھا جاتا، نہیں پڑھا جاتا۔ پورے قرآن مجید کے اندر یہ جو لفظ کلمہ ہے، اس کو انا الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور اس کلمے کو اس طرح پڑھا جاتا ہے جیسے انا، انا پڑھا جائے گا، یعنی لکھنے میں الف آئے گا اور پڑھنے میں الف نہیں آئے گا۔ جیسے میں نے یہاں پر مثال بھی لکھی ہے، سورۃ الکافرون کی آیت نمبر 4 آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ اس کو کیسے پڑھتے ہیں، دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا عابد ما، یہ دیکھیے آپ، انا، یہ انا پورا ایک کلمہ ہے 3 حروف پر۔ اس کو آپ کبھی ایسا نہیں پڑھتے ہیں کہ ولا انا، کبھی نہیں پڑھتے۔ ولا انا مینس اور نہیں ہوں میں، عابدن عبادت کرنے والا، جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کفار کو، ٹھیک ہے، کہ جس کی تم عبادت کرنے والے ہو، میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں۔
اگر آپ یہاں پر اس کو دیکھیں نا، یہاں پر انا پڑھتے تو انا کا مطلب نا کا مطلب تو ہم ہوتا ہے، ہم، تو لہٰذا اس غلط فہمی کو آپ دور کر لیجئے۔ اس کلمے میں یہاں جو نون کے بعد والا الف ہے ہرگز نہیں پڑھا جائے گا، یہی اس کا قاعدہ اور قانون ہے اور کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ جیسے انگلش کے اندر آپ دیکھیے نالج، ٹھیک ہے، نالج میں کے ہے، کے کو نہیں پڑھا جاتا، سائلنٹ ہے۔ اسی طرح ایمٹی، ای ایم پی ٹی وائی، تو ای ایم پی ٹی وائی جو اس میں پی ہے یہ سائلنٹ لیٹر ہے، اس کو نہیں پڑھا جاتا، ایمٹی پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہ الف جو ہے یہ سائلنٹ ہے، اس کو نہیں پڑھا جاتا۔ سورۃ النازعات کی آیت دیکھیے، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى، فرعون نے کہا تھا کہ میں ہوں خداؤں کا خدا، یعنی میں سب سے بڑا خدا میں ہوں تمہارا، میں سب سے تمہارا بڑا رب ہوں۔ فَقَالَ أَنَا اگر پڑھیں گے أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى تو کیا ترجمہ ہوگا؟ یعنی ہم۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى۔ دوسرا کلمہ ہے جاءنا، پہلا انا تھا، اب جاءنا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ نون کے ساتھ جو الف ہے، نون کے بعد والا الف، اس کو پڑھا جاتا ہے۔ نا کا مطلب ہم، نا ہم۔ اب دیکھیں سورہ ملک کی آیت نمبر 9 میں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، قالوا بلى قد جاءنا، انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس آیا تھا ڈرانے والا، ڈرانے والا آیا، فکذبنا، پھر ہم نے اس کو جھٹلایا۔ اب آپ یہاں دیکھیے یہ قد جاءنا یہ ایک جملہ ہے، بے شک یا تحقیق آیا نا ہمارے پاس، سیم دیکھیے آپ یہ فکذبنا، یہ نا ہے، فکذبنا پھر ہم نے جھٹلایا، تو یہ اس کو پڑھنا قد جاءنا یہ غلط ہے، یا اس کو پڑھنا جیسے ولا انا، اس کو پڑھنا یہ درست ہے، ولا انا یہ پڑھنا غلط ہے۔ اب دیکھیے میں یہاں پر دونوں کو لکھتا ہوں، یہ ہے انا، یہ مکمل کمپلیٹ ایک کلمہ ہے۔ اور اسی طرح اگر میں اس کو الگ الگ کروں، جیسے آپ دیکھیے قد، یہ ہے قد جاء، تحقیق یا بے شک آیا، وہ آیا، کون آیا؟ ٹھیک، قد جاء، اگر نذیر کہیں آپ، قد جاء نذیر، بے شک آیا ڈرانے والا، کس کے پاس؟ نا ہمارے پاس، یہ الگ ایک کلمہ ہے۔ تو لہٰذا اس دونوں میں کنفیوژن کرنا کہ قد جاءنا میں تو الف پڑھ رہے ہیں ہم، یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ قد جاءنا یہاں الف پڑھ رہے ہیں تو یہاں کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ یہاں اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ یہ انا پورا ایک کلمہ ہے، اور اس کا قانون یہ ہے کہ انا میں یہ 3 حروف والا جو جملہ ہے، انا میں جو نون کے بعد الف نہیں پڑھا جاتا، اور قد جاءنا کہیں پہ بھی ایسا آ جائے اس کو الف کو پڑھا جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ مثالوں کے ذریعے آج کا لیسن آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور جو اس میں کنفیوژن ہوگی وہ بھی ختم ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں پھر آپ کے ساتھ ملوں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن with قاری عبد الجبار، دلکش تلاوت اور تجوید کے اصولوں کے ساتھ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے قاری عبد الجبار کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔